الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام برادران اسلام، ایمان والوں کو ہر وقت اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اور ہر اس گناہ سے، اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے ایمان اور اعمال خراب ہوتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی نحوست کی وجہ سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بعض گناہ کی نحوست کی وجہ سے موت کے وقت انسان کے ہاتھ سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اور ہمارے نسلوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اس میں سے ایک ہے نفاق، منافق ہونا۔ اسلام اور مسلمانوں کو منافقین سے جتنا نقصان پہنچا ہے اتنا کفار اور مشرکین سے نہیں پہنچا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں منافقین ہوتے تھے تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، وحی کے ذریعے سے منافقین کا بھانڈا پھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ اور آپ کی وفات کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے حتمی طور پر اور یقینی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ منافق ہیں۔ ظاہر کے اندر جو کوئی ایمان لے آوے اور ایمان والوں جیسے کام کرے تو ان کے ساتھ ایمان والوں کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے، چاہے دل کے اندر کچھ بھی ہو۔ حتمی طور پر، لازمی طور پر کسی کو منافق نہیں کہا جاتا چونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ورنہ منافقین تو آج بھی دنیا میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ احادیث کے اندر نشانیاں اور علامات بتلائی ہیں کہ یہ چیزیں جس کے اندر ہوگی یہ منافق ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آیا کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلافی کرے، امانت رکھی جاوے تو اس کے اندر خیانت کرے، کسی سے جھگڑے کی نوبت آوے تو گالیاں بکے۔ مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال نفاق بہت بری چیز ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک بہت ہی اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ہم سب کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ جب کوئی اللہ کے وعدے کے خلاف اللہ سے عہد کیا ہوا اس کو توڑ دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، خصوصاً اسلام کے قانون کی مخالفت کرے اور اس کو دل سے نہ مانے تو وہ گناہ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور ایمان کے بغیر وہ دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثعلبہ ابن حاطب
انصاری مسجد نبوی کے اندر 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ میں اور آپ تو کیا ہے، ہمارے تو نمازوں کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ مسجد کون سی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام کون؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام، اور آپ کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھنا اور جمعہ کی نماز پڑھنا اور عیدین کی نماز پڑھنا، یہ کتنی سعادت مندی کی اور ظاہری کامیابی کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، ثعلبہ ابن حاطب الانصاری ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ مالدار بننے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، لیکن مالی حقوق ادا کرنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو پہلی مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونا بن کر کے میرے ساتھ پھرتے، لیکن میں ایسی مالداری کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ جب یہ کہا تو ثعلبہ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کر دیجئے میں مالدار بن جاؤں، اور آگے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ مجھے مال دے دے گا تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، مال کے اعتبار سے جو حقوق ہیں اس کو میں ادا کروں گا، صدقہ کروں گا، مالی حقوق ادا کروں گا، یہ بھی کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس کی بکریوں کے اندر زیادتی ہونے لگی، بڑھوتری ہونے لگی۔ اس زمانے میں چونکہ لوگ بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، بکریاں پالتے تھے، بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے، تو یہ ثعلبہ کے پاس بھی بکریاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو بکریوں کے اندر بڑھوتری شروع ہوئی، زیادہ ہونے لگی بکریاں، اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ مدینہ کے اندر جہاں ثعلبہ رہتا تھا وہاں ان بکریوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، جگہ تنگ ہونے لگی۔ اب وہ ثعلبہ مدینہ سے باہر اطراف میں چلا گیا۔ اب اطراف میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ مغرب، عشاء اور فجر 3 نمازوں کو اس کے اندر وہ حاضر نہیں ہو سکتا تھا، صرف ظہر اور عصر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ لیتا تھا اور جمعہ کے دن آتا تھا، باقی یہ 3 نمازیں گئی، مغرب، عشاء اور فجر، دور ہونے کی وجہ سے۔ اب جہاں وہ گیا تھا وہاں بھی بکریوں کے اندر کثرت ہونے لگی، اتنی بکریاں بڑھ گئی، اتنی بکریاں بڑھ گئی کہ وہ اطراف مدینہ جو جگہ تھی وہ بھی تنگ ہونے لگی۔ اب مدینہ سے اور زیادہ وہ دور چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ تھا کہ مال بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا۔ وہاں جانے کے بعد عصر اور ظہر میں جو حاضری ہوتی تھی وہ بھی گئی، اب صرف جمعہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، جمعہ ٹو جمعہ۔ اور پھر اتنی بڑھوتری ہوئی کہ وہ جگہ بھی اس کو ناکافی ہو گئی، اب بہت دور جانا پڑا، مدینہ سے دور۔ وہاں جانے کی وجہ سے جمعہ بھی گئی، جو ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا وہ بھی گئی۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ نظر نہیں آتا ہے، کیا معاملہ ہے، کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مال بہت بڑھ گیا ہے، بکریوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے اور بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ
کہ مدینہ سے بہت دور جا کر کے اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، اب وہیں وہ نماز پڑھ لیتا ہوگا، یہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے کہا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، 3 مرتبہ فرمایا۔ آگے سنو کیا ہوتا ہے۔ اتفاق سے اسی سال اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ مسلمانوں سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں سے آپ صدقات اور زکوٰۃ کو وصول کیجیے اور ان کے دلوں کو پاک کیجیے۔ یہ احکام نازل ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد تیار کیے، عاملین جس کو کہا جاتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کو وصول کرنے والے عامل، جو لوگوں کے پاس جا کر کے صدقات اور زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو طے کیے ان کے لیے، اور مکمل اللہ کا قانون لکھ کر کے دیا مویشی کے زکوٰۃ کے جو احکام تھے اس سلسلے میں۔ ہم تو مال کی زکوٰۃ، روپے پیسے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ لاکھ کے اندر 2500 روپے 40واں حصہ جو نکالتے ہیں، اور مویشی جو جانور ہوتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، اونٹوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، اس کا نصاب پورا الگ ہوتا ہے کہ 100 بکریاں ہوں تو کتنی، پھر 200 ہو جائے تو پھر کتنی۔ اس سلسلے میں اللہ کا پورا جو قانون تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کے ان دونوں قاصدوں کے حوالے کیا کہ تم مسلمانوں کے پاس جا کر کے اللہ کا یہ قانون سناؤ اور اس کے پاس سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لے آؤ۔ اور خاص کر کے ثعلبہ کا نام دیا کہ ثعلبہ کے پاس ضرور جانا، اور ایک قبیلہ بنو سلیم کے ایک آدمی کا نام دیا کہ اس کے پاس بھی جانا، دونوں کے پاس جا کر کے مال وصول کر کے لے آؤ۔ اب یہ دونوں قاصد پہنچے، عامل پہنچے تو ثعلبہ کے پاس گئے تو ثعلبہ کو دیا کہ یہ زکوٰۃ کا پورا قانون ہے اسلام کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خدمت میں ہم کو بھیجا ہے، اور یہ نصاب سامنے ہے، تم کو کتنی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ثعلبہ نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، کہ ٹیکس ہے، جو حکومتیں نظام چلانے کے لیے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتی ہیں، یہ تو جزیہ اور ٹیکس ہے جو مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں۔ یہ ثعلبہ کا جواب تھا۔ پھر آگے اس نے یہ کہا کہ اچھا تم سب کے پاس ہو کر کے آؤ، پھر آخر میں واپسی میں میرے پاس آنا۔ اب یہ دونوں قاصد چلے گئے اس سلیمی کے پاس جس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کہ ان کے پاس بھی جانا، وہاں گئے تو قبیلہ بنو سلیم کے اس آدمی نے عمدہ سے عمدہ بہتر مال اپنا جو جانوروں میں ساتھ تھا وہ پیش کیا کہ اس کو لے جاؤ۔ تو قاصدوں نے کہا کہ ہم کو تو متوسط درجے کا مال لینے کا حکم دیا ہے، عمدہ مال لینے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ بعض اعلیٰ قسم کے جانور ہوتے ہیں اور بعض میڈیم ہوتے ہیں اور بعض ایک دم گھٹیا ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کا اصول یہ تھا مویشی کے اندر کہ بہت اعلیٰ قسم کے جانور نہ لیے جائیں اور بس گھٹیا بھی نہ لیے جائیں، متوسط درجے کے جانور لیے جائیں۔ لیکن سلیمی نے جو ہے اپنے بکریوں میں سے، اپنے اونٹوں میں سے اعلیٰ قسم کے عمدہ جو جانور تھے اس کو پیش کیا کہ اس کو لے جا، اور پھر کہا کہ میں اپنے دل کی خوشی سے یہ دیتا ہوں، اس لیے اللہ کے نبی کو کہہ دینا کہ سلیمی نے اس کو اپنی خوشی سے دیا ہے۔ بہرحال وہاں سے لیا اور سارے مسلمانوں کے پاس سے وصول کر کے، چونکہ ثعلبہ نے کہا تھا کہ آخر میں میرے پاس آنا ہے، تو پھر آخر میں پھر ثعلبہ کے پاس گئے اور ثعلبہ نے کہا کہ لاؤ تمہارا قانون دکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا وہ جو قانون بنا کر کے پورا دیا تھا، اسلام کے احکام، تو ثعلبہ نے پھر وہی جواب دیا کہ یہ تو جزیہ ہے اور ٹیکس ہے، اچھا تم ابھی چلے جاؤ اور میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ اسلام کے قانون کے خلاف عمل کرنا اور اس سلسلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا
یہ ایسی نحوست ہے کہ بسا اوقات انسان کے دل کے اندر یہ چیز نفاق پیدا کرتی ہے، اور انسان موت کے وقت نفاق کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو کر کے۔ اس لیے اسلام کے قانون کے خلاف کوئی عمل کرنے میں مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ ہاں، آج کل وہی نازل نہیں ہوتی ہے، ورنہ تو پھر وہی نازل ہو جاوے اور ڈنکا کے چور اعلان کر دے کہ یہ منافق ہے۔ حضور کے زمانے میں وہی نازل ہو جاتی تھی، قرآن اتر جاتا تھا۔ میں نے شروع میں کہا کہ آج تو مسلمان کا سا برتاؤ سب کے ساتھ کیا جائے گا۔ حتمی طور پر کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے، لیکن ان کی علامتیں اور ان کی نشانیاں اور ان کے اعمال یہ بتلا رہے ہیں کہ دل کے اندر نفاق ہے۔ اسلامی احکام سے اس کو نفرت ہے اور اسلامی طور و طریق سے اس کو نفرت ہے۔ تو ثعلبہ نے کہا کہ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ یہ قاصد دونوں عامل جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ابھی آئے ہی تھے، پورا واقعہ حضور نے سنا بھی نہیں تھا۔ ان کے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ۔ وہی جملے اللہ کے نبی نے فرمائے جو پہلے فرمائے تھے کہ افسوس ہو ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہو ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہو ثعلبہ کے اوپر۔ اس کے بعد عاملین نے اس سلیمی کا واقعہ بیان کیا کہ حضور انہوں نے اپنا عمدہ مال دیا ہے اور اپنی دل کی خوشی سے دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان کو دعائیں دی۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اسی وقت، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ۔ کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر ہمیں مال دے گا تو ہم مال کے حقوق ادا کریں گے، صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، لیکن جب اللہ پاک نے اس کو اپنے فضل سے مال دیا تو پھر اس سے روگردانی کی اور اعراض کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کا برا حال بیان کیا، تو ثعلبہ کے کچھ رشتہ دار عزیز و اقارب اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ اس میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا سفر کر کے ثعلبہ کے پاس پہنچا اور جا کر کے ملامت کی اور کہا کہ ثعلبہ تیرا برا ہو، تیرے بارے میں تو قرآن نازل ہو چکا ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ثعلبہ کے دل کے اندر نفاق ہے، اس کے مرنے تک فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ دو وجہ قرآن نے بیان کی، اللہ کے سامنے جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کی خلاف کیا اور جھوٹ بولا اس ثعلبہ نے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے موت تک کے لیے اس کے دل کے اندر نفاق پیدا کر دیا۔ تو جب اس کی رشتہ دار نے سنا ہے کہ تیرے بارے میں قرآن نازل ہو چکا ہے، تو ثعلبہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈالنے لگا اور افسوس کرتا ہوا مال لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچا کہ حضور اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے تیرا مال قبول کرنے سے۔ جب تو نے مخالفت کی اور تو نے میرے طریقے کے خلاف قدم اٹھایا تو تیرا قصور ہے۔ اب اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ثعلبہ کے دل کے اندر نفاق گھر کر چکا ہے اس کی موت تک کے لیے۔ اب اور زکوٰۃ اور صدقات تو مسلمانوں سے وصول کیے جاتے ہیں، اب تیرے اندر اسلام رہا نہیں، اس لیے اللہ نے منع کر دیا ہے، تیرا مال میں قبول نہیں کرتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ثعلبہ افسوس کرتا ہوا، روتا ہوا، چلاتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ زمانہ آیا کس کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین اب بنے۔ تو پھر ثعلبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا مال لے کر کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کا مال حضور نے نہ لیا ہو، ابوبکر کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کا مال لے، اب میں بھی تیرا مال قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے زمانے میں پھر ثعلبہ مال لے کر کے آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس کا مال حضور نے نہ لیا ہو اور جس کا مال حضرت ابوبکر صدیق نے نہ لیا ہو، عمر کو کیا حق ہے کہ اس کا مال لے۔
میں بھی تمہارا مال قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہو کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا. تو پھر ثعلبہ مال لے کر کے آیا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ جس کا مال حضور نے نہ لیا ہو اور جس کا مال حضرت ابوبکر صدیق نے نہ لیا ہو اور جس کا مال حضرت عمر نے نہ لیا ہو، عثمان کو کیا حق بنتا ہے کہ اس کا مال لے؟ میں تمہارا مال نہیں لے سکتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں ثعلبہ اسی حال میں مر گیا اور مال اس کا قبول نہیں ہوا، نفاق لے کر کے دنیا سے گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے مال دیا ہو تو مال کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے. اسلامی قانون کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. ہر وقت ہمیں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جن اعمال سے ہمارے عقائد اور ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، جن اعمال سے ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہوتی ہے. اور بعض اعمال کی نحوست ایسی ہے کہ موت کے وقت انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اسی موضوع کو میں انشاءاللہ آگے چلاؤں گا اور منافقین کے واقعات بیان کر کے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. ورنہ تو یہ دور آ گیا ہے کہ جس دور کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت قیامت کے قریب وہ آئے گا کہ جس کے اندر معروف کو منکر سمجھا جائے گا اور منکر کو معروف سمجھا جائے گا. اور اتنا ہی نہیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت لوگ معروفات سے تمہیں روکیں گے اور منکرات کی طرف تمہیں بلائیں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ فتنے کے دور سے آج ہم گزر رہے ہیں. یہ مائک پھر رہا ہے، آٹو رکشہ کے اندر آپ سن رہے ہوں گے. میں نے عید کی نماز کے اندر، عید کے بیان کے اندر بہت کھل کر کے کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنی اولاد کو یہ غلط کام کی طرف جانے سے بچاؤ. یہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ منکرات کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ معروفات سے روکا جا رہا ہے. مسجد زرار کا واقعہ بیان کر کے میں انشاءاللہ یہ نقشہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ چیز کیا ہے؟ مدرسے کے پاس، مسجد کے پاس یہ جو ہڈا لگایا گیا ہے، ایسا پاکیزہ شہر جس کے اندر علماء کی کمی نہیں، ایسا پاکیزہ شہر جس کے اندر مبلغین کی کمی نہیں، ایسا پاکیزہ شہر کی جس کے اندر دین کی محنت کی کوئی کمی نہیں، ایسی جگہ پر ہڈا جو لگایا گیا ہے، یہ منافقین سا عمل ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اگر ایسی ساری باتیں ہمارے سامنے آ جانے کے باوجود بھی ہمارے پیشانی کے اوپر بل نہ آئے اور اس کے باوجود بھی سنی انسنی کر کے اگر لوگ وہاں شرکت کریں تو پھر ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بعض نحوست ایسی ہے کہ موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر رنڈیوں کو اور ناچ گانوں کو پسند کیا جا رہا ہے، اس کی کثرت ہوتی جا رہی ہے اور یہ اختیاری فتنہ ہے. یہ اختیاری فتنہ نہیں، میں نے عید کے اندر کہا تھا کہ اس نے اپنے اختیار میں تھا وہ کر لیا. ہمارے اختیار میں ہو کہ چند دن کے اندر اس کو اپنے بستر کو سمیٹنا پڑے. ہم وہ منظر دکھا گئے، ہم اپنے ایمان کی غیرت دکھلا کر کے ان کو یہ للکار کر کے کہہ دے کہ تو اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو جانا پڑے. اگر ہم سپورٹ کریں گے، ہم جائیں گے تو ہماری حلال کمائی ہزاروں نہیں لاکھوں کو سمیٹ کر کے وہ چلا جائے گا. ہم کو کیا ملے گا؟ ہم نے تو ہماری نیکیوں کو بیچ دیا، ہم نے تو ہمارے ایمان کو بیچ دیا. کیا ہوگا؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ اتنا تو ہے کہ بہت سے لوگ باز آ گئے، اللہ نے توفیق دی، لیکن پھر بھی مکمل 100% اس کے اوپر جو ہے پابندی نہیں ہوئی ہے. اس کی ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنے کی حفاظت فرماوے اور کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ایک اعلان سن لے، آئندہ جمعرات کے دن 2 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد دارالعلوم کے وسیع میدان کے اندر جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود صاحب مدنی تشریف لا رہے ہیں. ان کی آمد پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، عام بیان رکھا گیا ہے. تقریباً 20 یا 22 سال کے بعد وہ مانگرول میں تشریف لا رہے ہیں. پورے ضلع کے اعتبار سے لوگ جمع ہوں گے، آئیں گے. آپ حضرات بھی
یاد رکھے آئندہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد دارالعلوم کے میدان کے اندر ضرور تشریف فرما۔ اور ایک خاص بات یہ کہی گئی ہے مانگرول والوں کے لیے اور اطراف مانگرول والوں کے لیے کہ چونکہ پورے ضلع کے اعتبار سے لوگ آئیں گے، اس لیے خاص کر کے پارکنگ والا مسئلہ جو بڑا اہم ہے، تو جو مانگرول شہر میں رہتے ہیں اور اطراف میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ 4 ویلر اسی طریقے سے 2 ویلر گاڑیوں کو نہ لاویں، چل کر کے آویں تو کافی سہولت ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔